بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی اریت شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 38۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اور یہ جو ہمارا ناول ہے ایک دشمن جان سے پیارا ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ میرے چینل ناول آرچرڈ اور عریض کے چینل کے پاس ریزرو ہے، لہٰذا اس کو کوئی بھی بندہ چوری کرنے سے گریز کرے۔ اور اگر کوئی اس کو پی ڈی ایف میں پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ عریض کے ایف بی پہ ساری انفارمیشن شیئر ہے، ایف بی پیج پہ، گروپ پہ، ہر جگہ پہ شیئر ہے، تو آپ وہاں سے جا کے اس کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور اس کو اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف فارم میں تو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم چلتے ہیں ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی اریت شاہ، ایپیسوڈ نمبر 38۔ لیٹس اسٹارٹ آور ایپیسوڈ۔ سوراخ جب کمرے میں آیا تو دیکھا عزت گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی جو سوراخ کو حیران کر رہی تھی۔ آخر وہ اتنا خوش کیوں تھی؟ آج تک تو وہ اس کے ساتھ اتنا خوش نہیں رہی تھی۔ کچھ تو تھا، کوئی تو وجہ تھی، کچھ تو ایسا تھا جو وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ وہ باہر کیوں گئی تھی عارف کے ساتھ؟ یہ سوال اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہے تھے۔ اس نے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے دراز کھولی تو اس کی کافی ساری شرٹس غائب تھی، جبکہ اوپر کچھ نئی شرٹس بھی پڑی ہوئی تھی۔ کیا یہ نئی شرٹس وہ اس کے لیے لے کر آئی تھی؟ تو پھر پرانی کہاں گئی؟ عارف کے پاس؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ ابھی تک اس آدمی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا جس نے اسے تصویریں بھیجی تھیں، اور یہی اس کے غصے کی اصل وجہ تھی۔ وہ اپنی بیوی کی اس پر اصرار خوشی اور اپنی معلومات کی کمی کے باعث شدید بے چینی میں مبتلا تھا۔ اے تو ہن بند ہے کہ کھلبلی اندروں کے اندر مچ دیتے ہے، اٹس نیچرل۔ نہاتے ہوئے بھی ٹھنڈا پانی سوراخ کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کر سکا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بری طرح سے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ وہ بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کون ہے جس نے اسے عزت کی اس طرح کی تصویریں بھیجی، اور عزت نے اس سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ سلمان نے بتایا تھا کہ وہ 3 گھنٹے کے بعد واپس آئی تھی۔ 3 گھنٹے وہ عارف کے ساتھ باہر کیا کرتی رہی تھی؟ وہ کہاں گئی تھی اس کے ساتھ جو 3 گھنٹے کے بعد واپس آئی تھی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں مسلسل گھوم رہا تھا، اور پھر اس سے یہ سب چھپانے کی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو خود کو قدرے پرسکون پایا تھا، لیکن سکون تو آج پوری طرح سے اس سے منہ موڑے ہوئے تھا۔ بیڈ پر آ کر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور عزت کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا، مگر اس کے اندر کا طوفان تھما نہیں تھا۔ کافی دیر سوراخ سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شاید نیند آج اس پر مہربان نہیں ہونی تھی۔ نہ تو اس کا سکون اس بستر پر تھا اور نہ ہی نیند میں۔ اس نے ایک نظر عزت کے پرسکون چہرے کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ انداز شدت لیے ہوئے تھا، وہ اسے سختی سے خود میں بھیجتا پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا، اور اب اسے سچ میں سکون ملا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کا سکون اس لڑکی کی قربت میں تھا اور کسی چیز میں نہیں۔ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا وہ اس کی گردن کو بے تابی سے چومنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے عزت نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسایا۔ عزت کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی تھی
کہ اب وہ مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا۔ پچھلے 2 دن نہ جانے کیسے وہ اس سے دور رہا تھا۔ کیا بات ہے مسٹر زوراک، آج آپ کو یاد آ گئی کہ آپ کے بیڈ روم میں بیوی بھی ہے، ورنہ اسٹڈی روم سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، آج بھی وہیں پر سوتے نا؟ وہ اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے بولی تو وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر اپنے لبوں سے لگا گیا۔ ڈسٹرب مت کرو، تمہارے تانے سننے کے لیے نہیں آیا تمہارے پاس، وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں کی قید میں لے گیا، جبکہ عزت بنا کوئی مزاحمت کیے اس کے گرد اپنا حصار بنا گئی تھی۔ اس کی یہ پیش قدمی زوراک کے لیے بالکل نہیں تھی، لیکن یہ احساس اسے خوش ضرور کر گیا تھا۔ اسے مزید اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے وہ اس پر سایہ فگن ہوتا، اپنے تمام تر اندیشے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا، ہر طرح کی ٹینشن، ہر طرح کی پریشانی۔ اس وقت اسے بس یہ احساس تھا کہ وہ لڑکی اس کے قریب ہے جو اس کا سکون ہے، اور بس۔ چلو تیری بھی ٹینشنیں مک گئی ہیں۔ اگلی صبح زوراک اٹھا تو عزت ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی وہ عزت کو فجر کی نماز ادا کرتے دیکھ کر کچھ بھی بولے بغیر واپس سو گیا تھا۔ تو بھی اٹھ کے نماز پڑھ مار لیندہ۔ اب جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو عزت ابھی بھی نیند کے گہرے حصار میں تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور اس کے قریب سے اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ کل سے لے کر اب تک جو ٹینشنز اس نے پال رکھی تھی وہ سب اس کے دماغ میں تھی۔ ان ساری پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اسے اس وقت جلدی نکلنا تھا۔ وہ عزت کو جگائے بغیر ہی نیچے آیا تو آج بھی عارف اسی کے کپڑوں میں تھا۔ مجھے لگتا ہے عارف تو اپنے سارے کپڑے مک گئے، جہے کپڑے اندر کو ملے وہی بھائی نے فون پانے سارے۔ اب تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ شاید عزت نے اس کی وارڈروب میں سے اس کے کپڑے نکال کر عارف کو دیے ہیں۔ لیکن عارف کو ہی کیوں؟ باقی ملازموں کو کیوں نہیں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال آتے ہی اس نے اسے جھٹکا اور گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے اندر کا شک اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، شک کتوں آ گیا؟ آفس آنے کے بعد زوراک نے سب سے پہلے اپنے مینیجر کو ہی بلایا۔ سوال وہی تھا، اس آدمی کے بارے میں انفارمیشن جو اسے نہیں مل سکی تھی۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ سر، وہ نمبر بالکل لاکڈ ہے، کوشش کے باوجود بھی ہم لوگ اس نمبر سے کسی طرح کی معلومات نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں، مینیجر نے پریشان لہجے میں بتایا۔ یہ نمبر اس وقت کسی کے بھی یوز میں نہیں ہے، نمبر پوری طرح سے بند ہے اور یہ ایک ہائیلی سیکرٹ کوڈ کی طرح، ایسا کوڈ جیسے کسی کمپنی کا ہو۔ سر، میں نے کمپنی سے بات کی ہے، اگر اس نمبر پر کال جائے اور ہم اس آدمی سے بات کر سکیں تو ممکن ہے اس کی انفارمیشن بھی نکال سکیں، مینیجر نے مزید وضاحت کی کوشش کی۔ میں نے 2-3 دفعہ اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان ریچیبل آ رہا ہے۔ زوراک کو غصہ آ رہا تھا، اتنی پاور میں ہونے کے باوجود وہ لوگ ایک نمبر کی انفارمیشن ہی نکال پائے تھے۔ صحیح گل، دور فٹے منہ پھر ادھر دی پاور دے اتے۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا، مجھے بس انفارمیشن چاہیے۔ آخر گھٹیا حرکت یہ کی کس نے ہے؟ زوراک کا بس ایک ہی مدعا تھا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ وہ اس شخص کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا چاہتا تھا جس نے اس کی بیوی پر ایسی گھٹیا تہمت لگائی تھی۔ مینیجر زوراک کے غصے سے واقف تھا، اس لیے مزید کوئی بات کیے بغیر اب پھر سے انفارمیشن نکالنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا زوراک کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔
تے کیوں بیٹھن دے تینوں پیسے کس چیز دے دیندا زراق۔ صبح عارف بیگ کو میڈیسن دینے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو بیگ کا لہجہ بددستور ویسا ہی زہریلا تھا۔ تم کل میری بیٹی کے ساتھ کہاں گئے تھے عارف؟ 1 گھنٹے تک تم اس کے ساتھ باہر رہے۔ 1 گھنٹے نہیں پائی 3 گھنٹے رہا سی ہو۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گئی؟ وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ بھی جا سکتی تھی۔ بیگ نے طنزیہ لہجے میں سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ تو ماما لگنا ہوتا تینوں جواب دے ہو، حد ہو گئی۔ عارف نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ آپ یہ سب کچھ چھوڑیے، میں بس آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ زوراق صاحب نے کہا ہے شام 5 بجے سے پہلے آپ یہاں سے دفع ہو جائیں، ورنہ اگر وہ دھکے مار کر نکالیں گے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ پہلی وہی چنگا جواب دیتا عارف تو۔ وہ میڈیسن اس کے ہاتھ میں پکڑا کر فوراً کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ عارف کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا تھا کہ بیگ کتنا گھٹیا انسان تھا، لیکن وہ ایسے گھٹیا انسان کے منہ لگ کر اپنا دن خراب نہیں کر سکتا تھا۔ اسے عزت کے ساتھ آج پھر کہیں جانا تھا۔ عزت اٹھ کر نیچے آئی تھی تب اس نے عارف کو بتایا تھا کہ اسے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جہاں وہ کل گئی تھی۔ اب وہ تیار ہونے اپنے کمرے میں گئی ہوئی تھی۔ ایسے میں عارف گھر کے سارے کام نپٹا رہا تھا۔ اچھا جی۔ عزت تیار ہو کر نیچے آئی تو عارف پہلی گاڑی نکالے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی اور اس کی آنکھوں میں جوش۔ عارف بھائی، اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جہاں ہم کل گئے تھے۔ میری رپورٹس آ گئی ہوں گی، وہ لینی ہے، عزت نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا۔ اور باقی جو آپ نے کہا تھا ہم وہ ڈیکوریشن والے سے ملنے جائیں گے، انہیں آرڈر دینا ہے زوراق کی سالگرہ کا، تو ہم وہاں جائیں گے۔ عزت نے اپنے پلان بتائے۔ باقی کیک میں خود بناؤں گی زوراق کے لیے، ان کی برتھ ڈے کا کھانا بھی میں ہی بناؤں گی۔ نہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عارف نے فوراً اسے ٹوکا۔ کھانا ہم باہر سے آرڈر کر لیں گے، آپ فکر مت کریں، یہاں پر نا ایک زوراق صاحب کا ایک بہت ہی فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے، کھانا ہم وہاں سے منگوا لیں گے، عارف نے اسے تسلی دی۔ اور مہمانوں میں پرائیویٹ پارٹی نہیں ہے تو کچھ خاص مہمانوں کو انوائٹ کریں گے، جیسے سر کے انکل محمود صاحب اور ان کی وائف۔ باقی وہ کسی کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ عارف جیسے اس کی ساری باتوں کو سمجھ گیا تھا، اسی لیے ایک ایک کر کے اسے سب کچھ بتانے لگا۔ چلو اتنے تو گیسٹ لسٹ بھی بن گئی ہے۔ جبکہ عزت عارف کی طرف سے ملنے والی انفارمیشن کو لے کر خوش ہو رہی تھی، اسے زیادہ کام نہیں کرنا تھا۔ ہاں بالکل، بس اب میں نے رپورٹس لینے چلنا ہے، آپ مجھے وہاں لے جائیں۔ وہ اس کے سارے پلان پر خوش ہوتے ہوئے بولی تو عارف سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر عزت کی خوشی دیکھ کر اطمینان تھا۔ اس نمبر پر فون نہ لگنا تھا اور نہ ہی فون لگا تھا۔ زوراق کی بار بار کی کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس نمبر سے اسے مزید تصویریں ملی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی مزید بڑھ گئی۔ وہ تصویریں عزت اور عارف کی تھی، آج بھی وہ کہیں پر گئے ہوئے تھے۔ اب وہ جگہ کون سی تھی زوراق تو پہچان نہیں سکا، لیکن تصویریں عزت اور عارف کی ہی تھیں۔ آج بھی تصویریں اس انداز میں لی گئی تھی جیسے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور میسیج آیا جس نے زوراق کے غصے کو آگ لگا دی۔ دولت اور پیسہ تو بہت کما لیا تم نے زوراق زادران، لیکن بیوی کی وفا نہیں کما پائے۔ پہلی بیوی ایک نوکر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور دوسری بیوی دوسرے نوکر کے ساتھ۔ آخر تمہارے نوکروں میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں؟ عقدیں لگنی سی۔ اس میسیج نے اسے جیسے تپتی آگ میں لا پٹکا تھا۔
اب تو انتہا ہو گئی تھی، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آفس کی ایک ایک چیز غصے سے توڑ دی تھی۔ غصہ تو بنتا ہوں ایڈیاں گندیاں گلاں سن کے بھی تے ہاستا رہے تے پھر دیٹ از ناٹ گڈ نا، تڑفنا تو بنتا ہے۔ قلم، کاغذ، فائلیں سب کچھ بکھیر دیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، رگیں پھول گئی تھیں اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اس وقت کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پھر اچانک وہ آفس سے نکلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی گاڑی کی رفتار کسی طوفان سے کم نہیں تھی، جیسے وہ ہر چیز کو رونتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز تھی، اس شخص کو ڈھونڈنا جس نے ایک گھٹیا حرکت کی تھی، اور عزت سے اس جھوٹ کا حساب لینا ہے۔ کیڑا جھوٹ کا حساب لینا ہی؟ ٹھنڈا ہو، کیا ہو گیا؟ جھوٹ تو اس نے بولا۔ زوراک نے آدھے گھنٹے کا سفر صرف 10 منٹ میں طے کیا تھا۔ اس کی گاڑی کی رفتار اس کے اندر کی آگ کا پتہ دے رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوا تو سوائے بیگ کے اور کوئی سامنے نظر نہیں آیا۔ بیگ سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ زوراک کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر سکون سے سلمان کو شراب پلانے کا کہہ کر خود آرام سے بیٹھ گیا تھا، تاکہ زوراک کے جانے کے بعد کمرے سے نکل کر سکون سے سلمان کو شراب پلانے کا کہہ کر خود آرام سے بیٹھ گیا تھا، تاکہ زوراک کے جانے کے بعد تھوڑا ڈرامہ چھوڑ کر سکون کی سانس لے سکے۔ سلمان بھی ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے لیے اور اپنے لیے ڈرنک بنانے لگا تھا، جب اچانک ہی زوراک اندر داخل ہوا۔ سلمان، عارف اور عزت کہاں ہیں؟ زوراک نے اس کے ہاتھ میں موجود شراب کے گلاسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، جو سلمان نے ہڑبڑا کر اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ جی، وہ دونوں تو کہیں گئے ہوئے ہیں، اب کہاں گئے ہیں یہ پتہ نہیں، سلمان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بس عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ صاحب کو مت بتانا کہ ہم کہیں باہر گئے ہیں۔ اب وہ کہاں گئے ہیں اس بات کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن صحیح آگ لائی نے۔ زوراک اس کی بات پوری سنے بغیر تیزی سے باہر نکلا تو سلمان نے فوراً شراب کے گلاس چھپائے تھے، جبکہ بیگ بھی اپنی حالت دردناک بنانے کی کوشش کرنے لگا، جیسے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہو۔ زوراک کے غصے سے وہ بھی ڈر گیا تھا، جبکہ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ کسی اور چیز کو نوٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اسے صرف عزت کی غیر موجودگی سے فرق پڑ رہا تھا۔ ابھی زوراک دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے عارف گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہا تھا، جبکہ عزت پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی بات کو لے کر بے تحاشا خوش ہو۔ زوراک نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے چینی تھی۔ زوراک کی گاڑی گھر میں موجود دیکھ کر عزت نے دوسری نگاہ دروازے کی طرف دوڑائی، جہاں زوراک کھڑا تھا۔ اس نے فوراً اپنی رپورٹس اپنے پیچھے چھپائی تھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اور اگر تم کہیں جا رہی تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زوراک نے کافی سختی سے سوال کیا۔ اس کی آواز میں گرج تھی۔ وہ میں شاپنگ پر گئی تھی، عزت نے کافی دیر کے بعد جواب دیا۔ اس کی آواز میں ہکلاہٹ تھی۔ اچھا، تو تم شاپنگ پر گئی تھی؟ زوراک نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور اس کے خالی ہاتھ دیکھتے ہوئے مزید سوال کیا۔ کیا لے کر آئی ہو تم شاپنگ سے؟ وہ مجھے کچھ پسند ہی نہیں آیا، لینا تو بہت کچھ تھا لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کیا لوں، پھر سوچا آپ کے ساتھ جا کر لے لوں گی، اسی لیے میں واپس آ گئی۔ عزت نے جلدی سے بات بنائی۔ آپ اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ لگتا ہے آج کوئی کام نہیں تھا۔ آپ یہاں باہر کیوں ہیں؟ اندر چلے نا۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو زوراک نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے آیا۔
جبکہ اس دوران عارف بالکل خاموش تھا۔ زوراق نے سارا منظر دیکھ لیا تھا کہ عزت نے عارف کو پیچھے سے کوئی چیز پکڑائی تھی۔ اب وہ چیز کیا تھی وہ نہ تو اسے سمجھ آیا تھا اور نہ ہی اس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ عارف نے بڑی ہوشیاری سے اپنے پیچھے سے رپورٹس لے کر واپس گاڑی میں چھپا دی تھی۔ اچھا جی، ان مشکوک حرکتیں آپ کر دے پہ تو بیچارہ کی شک بھی نہ کرے، لیکن ابھی اس نے شک کیا نہیں ہے۔ کتنی جلدی آ گئے آپ، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کہیں جاتی نا۔ ویسے دل کر رہا تھا کہیں باہر جانے کا، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ عزت اس کے ساتھ ہی آ کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی شوخی تھی۔ تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے میرے گھر آنے پر؟ اگر مسئلہ ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اف، ایسا کب کہا میں نے؟ آپ بھی نا۔ خیر، چائے بناؤں آپ کے لیے؟ وہ پھر سے سوال دہرانے لگی۔ نہیں، فی الحال میرا چائے پینے کا موڈ بھی نہیں ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں، زوراق نے سرد مہری سے کہا اور اٹھ کر اوپر چلا گیا۔ اس کے لہجے میں غصے اور مایوسی کی آمیزش تھی۔ عزت اس کے ساتھ ہی اوپر آئی۔ ویسے بھی اگر وہ اوپر تھا تو وہ یہاں نیچے رہ کر کیا کرتی؟ چلو، زندگی کی پہلی باری دماغ لڑایا ہے اس عورت نے۔ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اچھا ہوا جو آپ نے گھر پر رہنے کا فیصلہ کیا، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ آپ جب سے پیرس سے واپس آئیں بس کام ہی کر رہے ہیں، اتنا زیادہ کام کر کر کے بھی انسان تھک جاتا ہے۔ زوراق بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، بنا جوتے اتارے نہ ہی کوٹ اتارا۔ عزت اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ سر میں درد ہے، کہ تم اپنی بک بک تھوڑی دیر کے لیے بند کر سکتی ہو؟ اس نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کی تو عزت اس کے پاس آتے ہوئے اس کے جوتے اتارنے لگے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ زوراق جلدی اٹھا تھا۔ آپ کے جوتے اتار رہی ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہے تو مدد کر رہی ہوں آپ کی، عزت نے نرمی سے کہا۔ جوتے اتار دے ہاتھ ٹوٹ جاتے بندے تھے کہ طبیعت خراب سے جوتی نہیں لاتی تھی؟ ہم تو طبیعت خراب میں جوتی اتارتے بھی خود ہیں، پہنتے بھی خود ہیں۔ میں نے مانگی تم سے مدد؟ وہ غصے سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی چڑچڑاہٹ تھی۔ نہیں مانگی، لیکن مجھے پھر بھی آپ کی مدد کرنی ہے، وہ اس کے بوٹ اتارتے ہوئے کہنے لگی تو اگلے ہی لمحے زوراق خود ہی اپنے بوٹ اتار کر پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کی، یہاں بیٹھو۔ وہ جوتے اتار کر واپس لیٹ گیا تو عزت اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے کو دبانے لگی تھی۔ زوراق نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ سکون نہیں ہے نا تمہیں؟ وہ گھور کر بولا تو عزت کھلکھلا کر نفی میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ عزت نے سکون محسوس کیا، جیسے اس کا لمس زوراق کی تمام پریشانیوں کو جذب کر رہا ہو۔ 5 بجنے والے ہیں بیگ صاحب، بہتر ہوگا کہ یہاں سے نکلنے کی تیاری کریں۔ عارف کمرے میں داخل ہوا، اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر کا حکم ہے، آپ 5 بجے یہاں سے چلے جائیں گے۔ بیگ نے طنزیہ نظروں سے عارف کو دیکھا۔ بڑی بے چینی ہے تجھے جو مجھے یہاں سے نکالنے کی؟ فکر مت کر، چلا تو میں جاؤں گا، لیکن تیرے راستے بھی سیدھے نہیں رہنے دوں گا۔ تو جو کر رہا ہے ہر چیز کی خبر ہے مجھے۔ اچھا، کیا کر رہا ہوں میں؟ کس چیز کی خبر ہے آپ کو؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، آج اپنی گندی ذہنیت دکھا ہی دے۔ عارف غصے سے بولا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ حالے بھی نو آپ جناب کر کے ایڈی عزت دندہ، حالانکہ ایڈی عزت دے قابل ہے نہیں۔ آپ کی ساری باتیں مجھے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہیں۔ آپ اتنے گھٹیا اور اتنے گندی ذہنیت کے مالک ہیں کہ شرم بھی آپ کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہوگی۔ او بس بس، میرے سامنے یہ فلسفیانہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب پتہ ہے مجھے تیرا اور عزت کا چکر چل رہا ہے۔ بیگ نے اپنی آواز اونچی کی۔ لعنت تیری زندگی تے۔
جب اس کا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو تو پیچھے سے اس سے ملتا جلتا ہے، اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں تو پیچھے اس کو کبھی باہر لے کر جاتا ہے، کبھی کچن میں کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کبھی باہر دونوں کھڑے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہو۔ آنکھ سے اندھا نہیں ہوں، سب دکھتا ہے مجھے۔ بے گھٹیا انسان، اپنی زبان بند کرو ورنہ اب میں لحاظ نہیں کروں گا۔ عارف غصے سے بولا تھا، اس کا ہاتھ بے ساختہ مٹھیا بن چکا تھا۔ میں کہا شاید ہوتے تھے مٹھیا جا عارفہ نے کدی چپیڑی مار دیندا۔ اسی لمحے زوراک اندر داخل ہوا۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر جہاں عارف کے لبوں پر خاموشی چھا گئی تھی، وہیں اگلے ہی لمحے بیگ بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھا، جیسے اسے بہت زیادہ درد ہو رہا ہو۔ ڈرامے بازی شروع ہو گئی۔ عارف کنٹرول، وہ مہمان ہے۔ ادا دے مہمان بندہ ویسے کتے آگے بعد میں کیوں اتنی سختی سے بات کر رہے ہو؟ زوراک نے سرد لہجے میں عارف کو ٹوکا، پھر ایک نظر عارف کو دیکھ کر بیگ سے بولا، جی تو بیگ صاحب کب جا رہے ہیں آپ یہاں سے؟ اب آپ کی طبیعت بہتر لگ رہی ہے۔ لگنے اور ہونے میں فرق ہوتا ہے، میں ابھی ٹھیک نہیں ہوں۔ نہیں ٹھیک دیکھ آسمان کھا جا کے، بیگ نے مظلوم بنتے ہوئے کہا، میں 2-4 دن میں چلا جاؤں گا، فکر مت کرو، میں زیادہ تم لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ اگر میری بیٹی ہی مجھے نہیں دیکھنا چاہتی تو مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ تے جان ٹوٹے خوں دے بچ پہ ٹانگوں میں تھوڑی جان آئے تو چلا جاؤں گا، تب تک مجھ پر احسان کرو اور مجھے یہاں رہنے دو۔ وہ زوراک کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، سر میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ عارف نے سختی سے کہا، اس کی نظریں بیگ پر جمی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ زوراک نے بیگ کی طرف دیکھا، اس کی آواز میں فیصلہ کن انداز تھا۔ عزت کو آپ کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، اور اگر عزت کو آپ کا یہاں رہنا پسند نہیں تو میرا نہیں خیال کہ میرے پاس بھی آپ کو یہاں رکھنے کی کوئی وجہ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میری بیوی کے لیے مزید امتحان نہ بنے۔ وہ کہتے کمرے سے نکل کر اوپر کی طرف چلا گیا۔ بیگ نے زوراک کی پشت کو دیکھا، اس کے چہرے پر خاموش شکست کے تاثرات تھے۔ عارف نے ایک گہری سانس لی۔ عارف کو زوراک کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کی سنے بغیر باہر نکل گئے۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ زوراک عزت کی گود میں سر رکھے نہ جانے کب سویا تھا، اسے خود بھی یاد نہیں تھا۔ آنکھ کھلی تو عزت بھی اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ اسے تنگ کیے بغیر وہ آہستہ سے اٹھا اور نیچے آیا۔ جیسے وہ نیچے پہنچا، اسے کمرے سے عارف اور بیگ کی باتیں سنائی دی۔ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا تھا، جو بیگ عارف پر عزت کو لے کر الزام تراشی کر رہا تھا۔ عارف جوابی دفاع کر رہا تھا۔ زوراک کو ساری صورتحال سمجھ آ گئی، لیکن بنا کچھ بولے وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا اور بیگ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتے ہوئے خود کمرے سے نکل آیا تھا۔ اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس نے ان کی گفتگو سنی ہے۔ اچھا جی۔ زوراک کمرے میں داخل ہوا تو عزت کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ بند تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے، جبکہ دوسری نظر اس کے اپنے کھلے ہوئے بیگ پر پڑی تھی۔ شکر تھا پیرس سے آنے کے بعد آخر یہ بیگ کھل ہی گیا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس کے بیگ سے نکلنے والی چیز پیرس کی وہی شاپنگ تھی۔ وہ وہیں باہر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کا انتظار بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ وہاں باہر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بیوی باہر نکلو، واش روم میں ڈیرے جما لیے۔ زوراک نے واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ باہر آؤ، کب تک اندر رہنے کا ارادہ تمہارا؟ تمہارے اندر چھپ کر بیٹھنے سے وہ ڈریس لمبی نہیں ہو جائے گی۔ وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے بولا، جبکہ اندر عزت جو ریڈ کلر کی وہ بے باک سی ڈریس پہننے کی ہمت آخر خود میں جمع کرتے ہوئے اسے خوش کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
बुरी तरह से सुर्ख हुई थी। वो कैसे जान गया था? क्या क्या क्या, क्या, क्या बोल रहे हैं आप मुझे मैं ऐसा कुछ नहीं करी। आप ऐसे क्या कह रहे हैं? इज़्ज़त कांपते हुए बोली थी, जैसे ज़ोराक इसके सामने खड़ा हो। मैं और भी बहुत कुछ कहूँगा, तुम बाहर तो निकलो। अब अगर हिम्मत कर ही ली है इसे पहनने की तो सामने आ जाओ। और डार्लिंग, मुझसे क्या शर्माना? आफ्टर ऑल आई एम योर हस्बैंड। ज़ोराक ने इसे मज़ीद छेड़ते हुए कहा। आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। इसकी शरारती आवाज़ पर इज़्ज़त कांपते हुए बोली। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा डार्लिंग, बल्कि अमली मुज़ाहरा भी करके दिखाऊँगा। तुम बाहर तो निकलो। वो बाकायदा इसे छेड़ते हुए वॉशरूम के दरवाजे के पास आ गया था। इसका मूड अचानक ही बदल चुका था। आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रही थी। इज़्ज़त जल्दी से ड्रेस उतारने का सोचते हुए अपने रेगुलर कपड़े पहनने लगी थी, जब अचानक ही दरवाज़ा क्लिक होकर ओपन होने की आवाज़ आई। इज़्ज़त की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। दिल जैसे धड़कना बंद हो गया था। वो बेयकीनी से खुले दरवाजे को देख रही थी, जहाँ ज़ोराक खड़ा बेबाक निगाहों से इसे सर से पैर तक घूर रहा था। इज़्ज़त बेयकीनी से खुले दरवाजे को देख रही थी। अच्छा, ये हो गया। जहाँ ज़ोराक खड़ा बेबाक निगाहों से इसे सर से पैर तक घूर रहा था, और फिर इसे यूं ही सर से पैर तक देखते इसने जिस अंदाज में होंठों को हरकत देते हुए सीटी बजाई थी, इज़्ज़त का दिल चाहा ज़मीन फटे और वह इसमें समा जाए। शर्म से इसका रंग लाल हो चुका था। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ोराक का ऐसा रूप भी देखना पड़ेगा। ਹੁਣ ਤੇ चिड़ी फस गई कड़िक्की दे विच। ਹੁਣ ਤੇ ऐसा वैसा तैसा सारे रूप देखने पैने। किन्ने किया सी कि अपनी नन्नी जी दिमाग ते जोर पा के ते ड्रेस पा के आओ। ਹੁਣ ज़ोराक को कोई नहीं रोक सकता। जी तो गाइज़, हमारी आपकी आज की किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी किस्त, राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को करेंगे एंड। ओका। अली बेग ज़बरदस्त, अमेजिंग, लविंग नावल, फैंटास्टिक कैरेक्टर और वेरी वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड। थैंक यू वेरी मच अली बेग। हुसैन अहमद, राइटर साहिबा प्लीज़ गलत फहमी को ज़्यादा नहीं बढ़ाना। हमें पता है आपने भी स्टोरी चलानी है, पर आपने दिल का क्या करें। दिल को संभाल के रखें और बाकी चीज़ें छोड़ दें। राइटर के ऊपर आपको पहले भी कभी मायूस नहीं किया, इंशाल्लाह आगे भी मायूस नहीं करेगी। थैंक यू हुसैन अहमद। साउथ शे ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, लेकिन प्लीज़ इन दोनों को लग मत करना। प्लीज़ 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 प्लीज़। नहीं करते लग, क्या हो गया। राइटर पे कहानी छोड़े, ज़रा मज़ा आएगा। थैंक यू साउथ शेख। सलमान कमर, शहजाद आलम दोनों ने दिल भेजे हैं। थैंक यू टू बोथ ऑफ़ यू। नाश्ता परवीन, इज़्ज़त के साथ बुरा नहीं करना। अच्छा जी, नहीं करते आपकी इज़्ज़त के साथ बुरा। थैंक यू नाश्ता। फ़रज़ाना नसीम, ज़बरदस्त, थैंक यू फ़रज़ाना नसीम। नाश्ता परवीन, एक्सीलेंट, थैंक यू नाश्ता। अफशा, हो गया काम ख़राब। होप सो जल्दी से मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए, बाकी एपिसोड लाजवाब। थैंक यू वेरी मच अफशा। 111 हो जाएगी जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर, अभी तो पट्टी चल रही है। यूडी, बहुत ही अच्छी एपी थी। थैंक यू यूडी। यार कहाँ आके एंड करती हो? मैं नहीं करती, आपकी राइटर करती है। थैंक यू यूडी। बस यही तो मज़ा है, अभी आगे सस्पेंस है। मोमना ने दिल भेजे हैं। थैंक यू मोमना। आमना, अस्मा नजम, वैसे इस नावल का नाम भी बहुत प्यारा है, लेकिन हीरोइन से प्यार है, और हमारी रीचा इज़ बेस्ट। ये तो है। थैंक यू वेरी मच अस्मा नजम। दुआ फातिमा, आप आज के एपिसोड ने परेशान कर दिया। अब ये सोच के सोया नहीं जाएगा कि आगे क्या होगा। अरूसा कमीनी मुझे जहर लगती है, और बेग जैसा लानती बाप किसी का ना हो। नाइस एपिसोड, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन। थैंक यू वेरी मच दुआ फातिमा। बस अभी तो चल रही है, जल्दी हो जाएगा।
आसमा इरशाद एपिसोड छोटी नहीं थी। आसमा इरशाद ने दिल भेजे हैं, थैंक यू। अनीस मानो वालेकुम अस्सलाम। अब दोनों में गलतफहमी पैदा होगी, या अल्लाह कहानी में क्या ट्विस्ट है। अब बेग भी यही इल्ज़ाम लगाएगा इज़्ज़त पर, बहुत अफसोसनाक। ये तो बात हुआ, आगे वाली आने वाली किस्तों में पता लगेगा। थैंक यू अनीस मानो। शुमाइला आबिद, इट्स मीन इज़्ज़त और ज़ुराक अलग हो जाएंगे, स्टोरी तो ख़राब हो जानी से इट डज़ंट मीन कि ऐसा होगा, लेकिन ना आपको राइटर के ऊपर स्टोरी छोड़नी चाहिए। तो स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न आए तो ही स्टोरी अच्छी लगती है। मैंने एक दफ़ा एक कहानी पढ़ी, बिल्कुल सीधी 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 सीधी, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए। तो शुमाइला डोंट वरी, तो इसको राइटर पे छोड़ें, अच्छा होगा एंड आपको पसंद आएगा। थैंक यू शुमाइला। अरीश अली, प्लीज़ अब इज़्ज़त को मज़ीद बेइज्जत मत करना राइटर जी। अच्छा जी, नहीं करते। थैंक यू अरीश अली। साइम वहीद, प्लीज़ प्लीज़ ज़रा की इज़्ज़त पर यकीन करें, कुछ भी हो जाए प्लीज़। अच्छा जी, देखते हैं। थैंक यू साइम वहीद, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। ज़बरदस्त वॉइस, प्लीज़ 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 और आके इज़्ज़त में कुछ गलत नहीं करना प्लीज़। अच्छा जी, थैंक यू साइम वहीद। हुरैन मलिक, ज़बरदस्त हैप्पी, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरी खुद की हार्ट बीट बढ़ गई है। ओए होए, अब क्या होना राइटर ही जान सकती है, सब वेट करते हैं क्या होना है। हाँ वो सही बात है, वेट करें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच हुरैन मलिक। सहर शफाक, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। आप नावल पढ़ने का अंदाज़ आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आवाज़ भी बहुत प्यारी है। खैर आप आते जाते हैं आज की किस्त की तरफ, तो बहुत अच्छी है। इज़्ज़त बेचारी अब तो बुरी तरह से फंसने वाली है। अब कहीं जाके हालात दोनों के भी सही हुए थे कि फिर एक गलतफहमी की बिना पर ख़राब होने का अंदेशा है। ज़ुराक का शक भी सही है क्योंकि वो पहले भी एक बार धोखा खा चुका है बीवी और नौकर के हाथों। बेड़ा गरक कोई सरूजा की बच्ची का मनहूस मारी पीछे पड़ गई है इज़्ज़त और ज़ुराक के। अब देखते हैं नावल किस तरफ जाता है, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सहर शफाक फॉर योर लवली कमेंट। सबा नसरुल्लाह, OMG ज़ुराक यार प्लीज़ प्लीज़ कुछ कोई गलती ना करना। हाय, मुझे तो लग रहा है कि ज़ुराक का यकीन इज़्ज़त के ख़िलाफ़ हो रहा है और साफ़ लग रहा है कि उसे यकीन हो जाना है और इस पर बहुत बुरा फंसने वाला है ज़ुराक। उफ़, मुझे तो डर लग रहा है इज़्ज़त ज़ुराक कहीं वाकई आरिफ और इज़्ज़त को गलत ना समझ ले। हालात तो यही लग रहे हैं। ओए होए, वाकई ट्विस्ट बहुत बड़ा, देखते हैं अब क्या बनता है। बट ज़ुराक ने बुलाया था इस डॉक्टर को निकाह वाले दिन। मीन आरिफ से कहकर ज़ुराक जानता तो होगा डॉक्टर के बारे में, उससे कॉल करके नहीं पूछा इज़्ज़त क्यों आई। उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पर गई थी, उस डॉक्टर के पास गई थी या नहीं गई थी। हाय, अगर सच में ज़ुराक की इस प्लानिंग में फंस गया तो इज़्ज़त साथ बहुत बुरा होने वाला है। हाय, बहुत बेचैनी हो रही है। ओए होए, कोई नहीं, जल्दी दूर हो जाएगी आपकी बेचैनी। थैंक यू वेरी मच सबा नसरुल्लाह फॉर योर लवली कमेंट। अननोन ने दिल भेजे हैं, थैंक यू अननोन। ब्लू मार्फो, यार मैंने अब कल तक सोच सोच के पागल हो जाना कि आगे क्या होगा। उफ़, अब ये ज़ुराक इज़्ज़त से बदगुमान हो रहा है। बेड़ा गरक हो इस रूसा का, रूसा दबा के बेड़ा गरक हो जाए। बदगुमान अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो पपियाँ झपियाँ चल रही हैं। मेरे दिमाग में सेंसेशंस हो रही हैं। हेल्प, क्या होगा। या अल्लाह बस सब अच्छा हो। होप फॉर द बेस्ट। बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। थैंक यू फॉर द एपिसोड, टेक केयर, वेलकम डियर एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट। ब्लू मार्फो, इकरातुल्लाह अताउल्लाह। हाय, ज़ुराक की बर्थडे। ज़ुराक दी बर्थडे वाकई मिस्टीरियस हुई पई बर्थडे। मेरा ख्याल है कल वाली एपिसोड में शायद बर्थडे हो, याद नहीं है। मियाँ वकार, ज़बरदस्त, थैंक यू मियाँ वकार। थैंक यू इकरा ताला। अरे बहुत तेज़ है, हाय मुझे शर्म आ गई। आरिफ मीसना। थैंक यू इकरा ताला। आमना, वैसे हकीकत बात है कि कभी कभी इंसान इतना खुश होता है कि इस खुशी को खुद अपनी नज़र लग जाती है, दूसरे की नज़र क्या ही लगती है। तो मुझे आज इज़्ज़त के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। अब इधर से पता चल रहा है कि ज़ुराक इज़्ज़त पे कितना यकीन करता है और कितना नहीं। सस्पेंस, बहुत मज़े का नावल जा रहा है। थैंक यू वेरी मच आमना। हमारा ये हिसाब है मेरा और आपकी राइटर का, हम किसी चीज़ की खुद तारीफ़ें कर लेना, वो हमें बाद में डेफिनेटली अपनी लगती है। तो हम फिर जब किसी की तारीफ़ें कर रहे होते हैं ना, तो साथ में थू भी कर रहे होते हैं, नज़रें अपनी खुद ही उतार रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच आमना। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि इज़्ज़त प्रेगनेंसी का ना बता के गलती करी है। अब जिस चीज़ का डर था वही हो गया। रूसा चुड़ैल और इसका जो बाप है खबीस आदमी, पता नहीं क्या गुल खिलाएगा। मुझे तो आज बड़ी टेंशन लगी हुई है। टेंशन क्या, मैं तो आज परेशान हो गई एपिसोड पढ़ के। ओए होए, आप परेशान ना हो,
اچھی امید رکھیں. ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو آمنہ. کبیر حیدر نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو کبیر حیدر. سحر اشفاق وعلیکم السلام. گل شیر نے بھی دل بھیجے ہیں. تھینک یو گل شیر. یو ایل خان اللہ دی وے یو آر The way you carry emotional arcs is unmatched. Your writing reminds me why I fell in love with Yaram Kazmi in the first place when I completed reading Ruh Yar. Thank you very much, UL Khan, for your lovely comment. Ali Beg, very, very beautiful happy. Thank you, Ali Beg. Afsha, super beautiful episode. اب ذرا خوش ہو جائے یار, اب کچھ برا نہ ہو. عارف عزت عارف کے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں نہ جائے, کہیں ایسے نہ ہو اور بیگ زوراق کو بتائے پھر کہیں اریز اب اچھا کرے گی. خیر اریز اب اچھا کرے گی, آگے مزہ آئے گا. لو یو. ہاں جی انشاءاللہ اچھے کی امید رکھیں. تھینک یو ویری مچ افشا. ڈی جے براوو. مجھے ایسے کیوں لگتا ہے کہ زوراق عزت پر بھی شک کرے گا عارف کو لے کے, کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے زوراق کے ساتھ اور عزت نے بتایا بھی نہیں ابھی تک زوراق کو. یہ تو وقت بتائے گا ڈی جے براوو کہ زوراق کیسے رسپانس کرتا ہے. ایک باری ویسے ڈسے جاتے ہوئے ہو. تھینک یو ویری مچ ڈی جے براوو. سبحان ملک. اب عزت زوراق کو یہ خوشخبری اس کی برتھ ڈے والے دن دینے کا سوچے گی اور بیگ اس سے پہلے ہی کوئی غلط بات زوراق کے ذہن میں ڈال دے گا. پھر زوراق عزت کو نکال دے گا. جب عزت اسے چیلس سے ہٹے گی تو پھر وہ عارف کی بات سنے گا. واہ آپ نے تو اگلی قسط لکھ لی ہے. تھینک یو ویری مچ سبحان ملک. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, آپ کی ازمپشن کتنی آگے جاتی, کتنی صحیح ہوتی, کتنی غلط ہوتی. تھینک یو فار یور کمنٹ. ایسے رائٹس وعلیکم السلام. قسط ہمیشہ کی طرح زبردستی. زوراق صاحب کا آخر کیا مسئلہ بیچاری عزت کی نیند سے. ویسے بھی وہ زوراق کے آفس جانے کے بعد سوئی تھی. زوراق کی بیوی واقعی بھی سب سے زیادہ محنتی ہے. زوراق نے خود بھی اعتراف کیا. عزت اور زوراق کا ہی سین اچھا تھا. اچھا جی. عزت کھانا کھا رہی تھی لیکن طبیعت خراب ہوگی. مبارکہ خوشخبری ہوگی. آہو خوشخبری سی. لیکن زوراق کی بیٹی کی خواہش پوری ہو جائے گی. عارف تو عزت کا سگا بھائی بن چکا. کتنی فکر کرتا ہے وہ عزت کی. یہ عزت نے جو بیگ کے ساتھ کیا قسمیں بہت اچھا لگا. جو یہ بڈھا کر چکا ہے اس کے بعد بے وقوفی ہے کہ عزت سے کسی اچھے پن کی توقع رکھے ہوئے. بس زندگی جو پہلی باری تھی عزت نے چنگا کام کیتا. عزت نے تو پہچاننے سے انکار کر دیا اپنے باپ کو. مجھے عزت کا یہ رویہ ٹھیک لگا. بیگ نے باپ ہو کر اتنا برا کیا, عزت کے لیے بہت مشکل ہے وہ سب بھول جانا. بیگ کا گھٹیا پلان عارف پر شک کرا. حالانکہ وہ تو عارف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن بڈھے کا پلان ہی فلاپ ہو گیا. یہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے. کوئی اتنا لالچی کیسے ہو سکتا ہے. بس ادھر دا لانتی جڑے ہوندے نا, وہ ادھر دے لانتی ہی ہوندے. عارف تو عزت کو اپنی بہن سمجھتا ہے, لیکن بیگ پھر تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اس کے جب عارف نے زوراق کو بتانے کی دھمکی دی اور بیگ کا ناٹک وہ جان بوجھ کر گیا. زوراق کی ہمدردی بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. عزت اچھا کری ہو, اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے پریشان, اور زوراق کو لگ رہا ہے اپنے باپ کی وجہ سے پریشان ہے. بیگ کے لیے عزت کا پریشان ہونا بنتا نہیں جتنا وہ گھٹیا انسان ہے. باقی بڑا لانتی ہے, اتنا کچھ کر کے بھی نہیں بدلا. باقی قسط انٹرسٹنگ تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ صبا فار یور لولیسٹ کمنٹ. دعا فاطمہ نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو دعا فاطمہ. اینی فہد پلیز زوراق عزت کو غلط نہ سمجھے. جو بات بیگ نے کی وہ الزام لگا کر زوراق کو نہ کہہ دے. عزت کو زوراق کو ہی اپنی طبیعت کا بتانا چاہیے. آئی وش دونوں کا بھی الگ نہ ہو, نہ ہی ان میں کوئی بدگمانی آئے ان کے بیچ. جی بات تو آپ نے صحیح کی. تھینک یو ویری مچ اینی فہد فار یور لولی کمنٹ. دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے. زین جی یو زین جی کچھ لکھا ویسا. اب کوئی نیو پنگا نہ ڈالنا عزت اور زوراق میں, یہ تو وقت بتائے گا. تھینک یو زین جی. مائی خان ہم سب کو بھی زوراق کی برتھ ڈے پر بلایا جائے. آپ لوگ انوائٹیڈ ہیں. جس نے لسٹ میں نہیں ڈالا میں آپ سب کو لسٹ پہ ڈالتی ہوں. آپ زوراق کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹیڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ مائی خان. زینب شعیب نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو زینب. سید احمد نائس ایپیسوڈ. واہ واہ کیا سلوک کر رہی ہے عزت بیگ صاحب کے ساتھ. ویری ویری گڈ. امید نہیں تھی لیکن زبردست, بہت اچھا کر رہی ہے. وہ اسی لائق ہے. لائق ہی تو واقعی ایسے نہیں ہے, جدھر منہ ادھر ہی چپیڑ مار رہی. عزت کا خیال شاید سچ ہونے والا ہے. شاید کوئی خوشخبری آنے والی ہے. ہائے ریج اپی ان کی بیٹی کو جیسے زوراق چاہتا تھا. ان کی بیٹی کو جیسے زوراق چاہتا تھا. اچھا جی. لیکن یہ عزت زوراق کو بتا نہیں رہی. مجھے تو ہر بات پہ ٹینشن ہو رہی ہے, صرف اور صرف روسا کی وجہ سے. بس دیکھ لیں روسا آپ کو گھما گئی ہے ایک دفعہ. بیگ صاحب کی ایکٹنگ تو دیکھو ذرا. بیسٹ ایکٹنگ ایوارڈ ملنا چاہیے انہیں. عارف پر الزام لگا رہے بلیک میل کرنے کے لیے. عارف لے آیا نا لائن پر.
زراق کو چاہیے کہ انہیں کہیں اور شفٹ کرا دے اور کوئی نوکر ان کا خیال کرنے کے لیے رکھ دے. اتنا امیر ہے، ایسے تو کر ہی سکتا ہے. خیر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ بیگ صاحب، لعنتی صاحب. اب ہمیں زراق کی برتھ ڈے کا انتظار ہے، جس میں ایک طرف عزت کوئی سرپرائز پلان کرے گی زراق کے لیے اور دوسری طرف عروسہ بم پھوڑے گی اس پر. عروسہ کا بھی سرپرائز پلان کر رہی ہے یار، کیا ہو گیا؟ اب یا تو یہ برتھ ڈے بیسٹ برتھ ڈے بننے گی زراق اور عزت کے لیے، یا پھر ورسٹ برتھ ڈے، یہ تو وقت بتائے گا. ویسے میں چاہتی ہوں بیسٹ برتھ ڈے بنے اور پھر چاہے بعد میں کچھ ہو جائے، لیکن ایٹ لیسٹ عزت کا سرپرائز خراب نہ ہو. اچھا جی، تھینک یو ویری مچ سید احمد فار یور لولیسٹ کمنٹ. ریحانہ یاسمین نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ریحانہ. اسامہ حیات زبردست، تھینک یو اسامہ حیات. ثاقب بٹ او سپر ڈپر فینٹاسٹک ایپیسوڈ، مزہ آ گیا. اب کچھ برا نہ ہو پلیز، زراق خوش ہو جائے سن کے، اب کوئی غلط فہمی نہ آئے، یہ تو وقت دسے گا. تھینک یو ثاقب بٹ. زنیرہ ملک زبردست ناول، تھینک یو زنیرہ. سلمان قمر اور عاصمہ ارشاد دونوں نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. سیدہ علیزہ بلال زبردست ایپیسوڈ. زراق کے بدلے انداز، ہائے اب تو ہمیں اس کے انداز کی عادت ہو گئی، زراق بدلے نا. اور جیسے پہلے بیگ کی مکاری سمجھ کر عزت سے نکاح کیا تھا، اب اس پر یقین کر لے. سب سے مزے کا تھا بی بی تجھے یقین کیوں نہیں آ رہا، تو خسرا. بس وہ فلو میں ہو جاتا ہے. زراق تو ایسا بدلا ہے کہ عزت کہتی ہے مان زیادہ، جو حکم سرکار والی وائبس دے رہا ہے. بس وائبس تو واقعی ادا دے رہا ہے. بیگ تو بڑا لانتی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے بیگ کو پہلے پتہ ہے کہ زراق جو ملازم کے ہاتھ دھوکہ کھایا تھا، اور اب یہ بیگ سے شاید عارف کو یوز کرے گا. وہ تو سارے جگہوں کو پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا زراق کے ساتھ. اللہ کرے سب کچھ اچھا ہو جائے. اتنا رومانس بھی تو کرتا ہے، بس ٹائم آنے پر بھروسہ بھی کر لے. آمین آمین. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویسے رومانس اور بھروسے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. سیدہ علیزہ بلال، تھینک یو ویری مچ فار یور لولی کمنٹ. افشا 111، اللہ اللہ اب کیا ہوگا؟ ہائے یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا. وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اوئے ہوئے میں تو شاعر بن گئی ہوں. افشا عزت کی تعریف کی کل اور آج بی بی نے پھر غلط سوچ لیا. اب عارف کے ساتھ ڈاکٹر کے جانے کا کیا مطلب ہے یار؟ اور بیگ نے یقیناً ہیپی نیوز کو ڈینجرس اور بیڈ نیوز بنا دینی ہے. عزت اور عارف کے ریلیٹڈ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دینی ہے اور زراق کے سامنے، اور یہ بھی کہے گا کہ اس لیے عزت مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی کہ مجھے سب پتہ چل گیا تھا. اوئے ہوئے آپ نے بھی اگلی کس لکھ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ افشا فار یور لولی کمنٹ. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. آپ کا تکا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. سب تو ابصار بہت خوشی ہوئی پھپھو بننے کی. آج لیٹ کمنٹ کر رہی ہوں، 2 دن سے بخار ہے مجھے. اوہو اللہ پاک آپ کو صحت دے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں جلدی سے. تھینک یو ویری مچ. سب ٹو ابصار میڈیسن وغیرہ لیں، صحیح ہوئیں پھر آپ. عریش علی، بس اب عزت کے اوپر کوئی آزمائش مت ڈالنا، بلکہ اتنے گندے پاپ کی اصلیت کھل جانی چاہیے. اس کی اصلیت سب کو پہلے پتہ ہے کہ وہ ایک لعنتی انسان ہے. تھینک یو ویری مچ عریش علی. سب ٹو ابصار نائس ایپی. جس طرح کا ماحول بنا کے زراق کو دکھایا گیا تو پریشانی تو ہوگی. صحیح بات ہے، جس طرح کا اس کو دکھایا جا رہا ہے تو اتنا تو ریئیکشن اس کا جینوین ہے بھائی. میاؤں آپی پلیز برتھ ڈے خراب نہ کرے نا یار. میں اتنی خوش تھی بیبی کے سرپرائز ملے گا. اب زراق پتہ نہیں کیا کرے گا عزت کے ساتھ. اس عروسہ کا بندہ منہ توڑ دے چڑیل عورت. منہ توڑنا تو اس کا واقعی بنتا ہے. تھینک یو ویری مچ میاؤں. دیکھتے کیا ہوتا ہے. تو ابھی ایسا ہے کہ مجھے دے اجازت. آپ لوگوں کو سب کو میں کل کا اوپن انویٹیشن دیتی ہوں. کل برتھ ڈے ہے، کل برتھ ڈے سرپرائز ایپیسوڈ ہوگی، مطلب برتھ ڈے سرپرائز والی نا، کہ دیکھتے ہیں کس کا سرپرائز ٹھا کر کے لگتا ہے زراق کے اوپر، اور کیا سرپرائز ملتا ہے زراق کو. تو ابھی مجھے دے اجازت، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں جا کچھ کھا پی لوں. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.